جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز اپنے والدین کو بوڑھا اور کمزور ہوتے دیکھنا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اس کا نام شیطان ہے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ انسان میں ایک قیمتی چیز احساس ہے، اگر یہ اس میں نہیں تو پتھر اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ نامحرم کا قرب وہ آگ ہے جو وجود کی پارسائی کو خشک لکڑیوں کی طرح کھا جاتا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنا زیادتی ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔ جاہل انسان ایک ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو کہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کھو دو گے۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے ہی حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو۔ ہو سکتا ہے کبھی تمہارا وہ دوست تمہارا دشمن بن جائے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ تنہا رہنا گوارا کر لو، لیکن کبھی بھی پیار کی بھیک مت مانگو۔ تمہیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہو، بھلا ایسا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیتی۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، اور جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں صرف خدا کی ذات دیتی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے دور رہنا، تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے۔
اللہ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے ان سے میں پرہیز کرتا تھا۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا لیتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ اگر کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برا ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جو کسی شخص کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے،
جھوٹا انسان عزت سے اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے تو یہ 3 اصول اختیار کریں۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو عزت اور محبت دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جذباتی طور پر جڑے رہیں۔ آپ کی شفقت اور توجہ ان کے دل میں آپ کے لیے احترام پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، اپنی زندگی میں وہ اصول اختیار کریں جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھے کردار اور اخلاق کا نمونہ بنیں کیونکہ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان کی خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مضبوط تعلقات بنا سکیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں اور خاص لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 بھائی مصافحہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیشہ ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ ہم سب کو کشادہ برکت والا رزق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔